شاہجہان اور فتنہ چور نے وعدہ کیا ہم اس وقت تک یہ شادی نہیں کریں گے جب تک تمہاری ہم شکل بہن کو ہم نہ لے آئیں گے، اس لیے اب ہمیں اس سفر کی اجازت دو اور ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ مینار کس طرف ہے تاکہ ہم جا کر تمہاری ہم شکل بہن کو یعنی دوسری شہزادی کو لے آئیں۔ اب شہزادی پانچ پھول رانی نے شاہجہان اور فتنہ چور کو اس مینار کے بارے میں سمجھانا شروع کر دیا۔ دونوں نے راستے کو اچھی طرح سے سمجھ لیا اور سفر کا ارادہ کر کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی طرح کئی دن بیت گئے، نہ ہی کوئی ایسا صحرا نظر آیا اور نہ ہی کوئی صحرا میں کھڑا ایسا مینار کہ جس میں شہزادی کے قید ہونے کا خدشہ ہو۔ کافی دن کے سفر کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے، یہاں پر ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں ایک جنگل کے پاس تھا، جنگل یہاں پر ختم ہو جاتا تھا اور تھوڑے ہی فاصلے سے راستہ تھا جو شاید کسی ملک کو جاتا تھا، یعنی یہ کنواں جنگل کے بالکل آخر میں واقع تھا۔ فتنہ چور اور بادشاہ شاہجہاں کو دونوں کو پیاس کے مارے برا حال تھا، اس لیے دونوں ہی پانی پینا چاہتے تھے اور اسی غرض سے کنویں میں اترنا شروع ہو گئے۔ یہ سیڑھیوں والا کنواں تھا، اس لیے دونوں بڑی آسانی سے کنویں کی طرف تہہ کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر یہ کیا، جیسے جیسے وہ نیچے اترتے جا رہے تھے پانی بھی نیچے ہوتا چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ پانی بالکل ختم ہو گیا۔ اب نیچے ایک دروازہ تھا جو کہ اندر کی طرف کھلتا تھا۔ دونوں بڑے حیران پریشان تھے۔ خیر دروازہ کھولا اور دروازے سے نیچے اتر گئے۔ نیچے جانے کے لیے کچھ سیڑھیاں تھیں، دونوں سیڑھیوں کی مدد سے نیچے پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے۔ دونوں نے محل میں گھومنا شروع کر دیا۔ پورا محل خالی پڑا تھا، محل میں کوئی بھی نہیں تھا۔ گھومتے گھومتے دونوں محل کے باغ کی طرف نکل گئے۔ اب دیکھتے کیا ہیں، ایک بہت ہی حسین لڑکی اس باغ میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سر کے اوپر پانی کا ایک بہت بڑا فوارہ ہے جس سے پانی اس کے سر پر آ رہا ہے۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے جو پانی کے ساتھ مل کر اس کے پورے جسم کو نہلا رہا ہے۔ وہ لڑکی اس فوارے کے نیچے الٹی پلٹی مار کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ سو رہی ہے اور اس کی آنکھیں بند ہیں اور وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہے۔ بادشاہ شاہجہان نے اور فتنہ چور نے اسے آوازیں دیں، باری باری اسے ہلا جلا کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر لڑکی تھی کہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یہ صورتحال دونوں کے لیے پریشان کن تھی، مگر دونوں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ آخر فتنہ چور نے کہا، مجھے لگتا ہے اس پانی کا کوئی راز ہے، ایسا کرتے ہیں اسے اٹھا کر پانی سے کہیں دور لے چلتے ہیں، اس سے پانی اگر ہٹا لیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی ہوش میں آ جائے۔ اب دونوں نے مل کر اسے پانی سے ہٹانا چاہا، مگر وہ لڑکی اس قدر وزنی تھی کہ دونوں کی کوشش کے باوجود وہ ذرا سی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس لڑکی کا وزن کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ یہ صورتحال دونوں کے لیے اور پریشان کن تھی۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کو ہوش میں کیسے لائیں۔ وہ سانس لے رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ تھی، مگر کس مصیبت کا شکار تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب دونوں نے مل کر ایک ترکیب لڑائی، اگر کسی طرح سے اس کے سر کے اوپر بہنے والا پانی اس کے سر کے اوپر نہ پڑے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہوش میں آ جائے۔ فتنہ چور بادشاہ شاہجہان کو لڑکی کے پاس چھوڑ کر محل کے اندر چلا گیا، کوئی ایسی چیز لینے کے لیے جس سے اس لڑکی کے سر کے اوپر پانی نہ پڑے۔ اسے لوہے کی بنی ایک بہت بڑی چادر نظر آئی جو کہ محل میں ایک طرف پڑی تھی۔ اس نے اس چادر کو اٹھا لیا اور یہ چادر زیادہ وزنی نہیں تھی بلکہ اچھی خاصی لمبی چوڑی بھی تھی، تقریباً 5 فٹ لمبی یا 2 یا 2.5 انچ چوڑی ہوگی، 2 یا 2.5 فٹ چوڑی ہوگی۔ فتنہ چور اس چادر کو لے کر بادشاہ شاہجہان کے پاس پہنچا جو شہزادی کے پاس باغ میں کھڑا تھا۔ فتنہ چور نے وہ چادر بادشاہ کو دکھائی اور بادشاہ سے کہا، ایک طرف سے چادر آپ پکڑو اور دوسری طرف سے چادر کو میں پکڑ لیتا ہوں۔
اس چادر کو ہم اس لڑکی کے اوپر تان لیتے ہیں جس سے پانی لڑکی کے سر پر گرنا بند ہو جائے گا۔ دونوں نے یہی کیا۔ چادر کو دونوں طرف سے پکڑ کر لڑکی کے سر کے اوپر چھت بنا دی۔ اس سے پانی لڑکی کے سر پر پڑنا بند ہو گیا۔ بادشاہ اور فتنہ چور نے دیکھا کہ لڑکی کا خون دوبارہ اس کے سر کی طرف جا رہا ہے اور پھر اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ سر ٹھیک ہوتے ہی اس لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سامنے دو اجنبیوں کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی اور ہنسنے لگی۔ شاہجہان نے دیکھا اس کے ہوش میں آتے ہی اوپر سے پانی گرنا بھی بند ہو گیا تھا، اسی لیے دونوں نے چادر اس کے سر سے ہٹا دی۔ وہ ابھی تک ہنس رہی تھی اور پھر اس نے اچانک ہی رونا شروع کر دیا۔ دونوں اس کی اس حالت سے بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے۔